محبیوں، مکرمیوں، مشفقیوں، معظمی، یہ اس ڈیوئی کا پہلا دیوان خانہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نوٹ کر لیا میں نے۔ ایک بڑا اصفہانی قالین جس پر سرخ گلاب اس طرح سے بنا دیے گئے ہیں جیسے زندہ پھول ہیں۔ میری فہرست کے مطابق اس میں 217 پھول ہیں۔ محبیوں، مکرمیوں، مشفقیوں، معظمی، آپ چاہیں تو گن لیں، بات چلیے گن لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دہنی جانب دیوار پر 7 فٹ لمبے 4 فٹ چوڑے کینوس پر ایک روغنی تصویر محبی و مکرمی و معظمی۔ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، زحمت ہوں تو ذرا جلدی کیجیے۔ آپ پہلے کرایہ دار ہیں محبی و مکرمی و مشفقی و معظمی، جسے میں نے یہ ڈیوئی 1 مہینے کے لیے کرائے پر دینا منظور کر لیا ہے، ورنہ میں 1 سال دیکھیے میں 1 مہینے کا کرایہ آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے صرف چند گھنٹے کے واسطے یہ ڈیوئی چاہیے، صبح میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ صاحب میرے لیے ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے۔ کتنے کمرے اور دیکھنے باقی؟ سب خلاف ضابطہ آپ محبی و مکرمی و مشفقی و معظمی بات کر رہے ہیں۔ میں ہمیں ایک بات اور عرض کر دوں، اس میں اس آدھے گھنٹے میں تقریباً 300 مرتبہ آپ محبی وغیرہ وغیرہ کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ مناسب، نوٹ کر لیجئے۔ ایک روغنی تصویر 7 فٹ لمبے اور 4 فٹ چوڑے کینوس پر، جس میں عمر خیام پھولوں کی ایک وادی میں نیم دراز ایک درخت کے نیچے محو مطالعہ ہے۔ یا اللہ! سامنے ایک رقاصہ ہاتھ میں جام لیے مسکرا رہی ہے۔ درخت کے اوپر 3 چوڑیاں۔ معاف فرمائیے، مجھے تصویر میں چڑیاں تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بھائی درخت میں تلاش کیجیے، ہوں گی ضرور، یعنی میری فہرست میں 3 چوڑیاں صاف لکھی ہوئی۔ اس وقت تو درخت پر کیا اس پوری وادی میں ایک چڑیا کا بچہ تک نہیں ہے۔ میں آپ کی فہرست تو خدا نخواستہ غلط نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ پچھلا کرایہ دار 3 چڑیاں اپنے ساتھ لے گیا۔ اب ابھی تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تصویر میں سے چڑیاں پکڑنا یعنی؟ جی صاحب، لوگ تو آنکھ سے کاجل چرا لیتے ہیں، چڑیاں چرانا تو پھر بھی بہت آسان ہے۔ آپ ذرا کھینچیے، چلیے چوڑیاں کاٹے دیتا ہوں۔ شکریہ، مگر تعجب ہے کہ چوڑیاں گئی کہاں؟ آج 50 سال سے اس فہرست میں یہ چوڑیاں درج ہیں اور ہر کرایہ دار نے ان کی توثیق کی ہے، لیکن بہرحال تو مجھے اتنا اور بتا دیجئے کہ اس طرح ابھی ہمیں کتنے کمرے اور دیکھنا باقی ہے؟ ابھی ہم نے صرف 2 کمرے دیکھے ہیں، 2، اور یہ تیسرا کمرہ شروع کیا ہے۔ 17 کمرے تو یہی باقی ہیں۔ پھر اوپر کی منزل پر 21 کمرے، 6 برآمدے، 7 غسل خانے اور 3 اسٹور باقی ہیں۔ یوں کہیے رات بھر کا چکر ہے، اور میرے پاس مشکل سے 2-3 منٹ اور ہیں۔ 9:15 کی گاڑی سے میرے چند مہمان آنے والے ہیں جو یہیں کھانا کھائیں گے۔ اب دیکھیے نا، 9:04 ہوئے ہیں، میں آپ کو 2 منٹ کا اور دے سکتا ہوں۔ محبیوں، میرا مطلب ہے کہ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ کتنی واحجات بات آپ فرما گئے ہیں۔ 38 کمرے، 6 برآمدے، 7 غسل خانے، 3 اسٹور اور 2 منٹ۔ میری بیوی نے 6 مہینے میں یہ فہرست تیار۔ صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے، بیگم مرزا کو زحمت ہوگی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں بلوا لیں تاکہ یہ قصہ ختم ہو۔ 1 سال ہوا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہیں زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ لائیے میں فہرست سے دستخط کر دیتا ہوں۔ لیکن محبی و مکرمی و معظمی، ٹرین کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، بتائیے نا کہاں دستخط کروں؟ ذمہ داری بہرحال آپ کی رہے گی۔ یہاں دستخط فرما دیجیے۔ صاحبزادہ یوسف علی خان۔ لیجیے، میں یہ دستخط کر دیے میں نے۔ شاید میرے مہمان آ پہنچے، براہ کرم جلدی سے اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ میں ان کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ محض دعوت کی خاطر میں نے یہ حویلی کرائے پہ لی۔ عالی جناب، ہم لوگ ہوٹل رینبو سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہوٹل رینبو کو میں نے 1 گھنٹے پہلے فون کیا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کی پابندی وقت اور اتنے کم نوٹس پر تمام ڈشز تیار کر لینے پر بڑی حیرت اور مسرت ہو رہی ہے۔ یہ 100 روپے آپ انعام کے طور پہ اپنے پاس رکھیں۔ میں علی جناب کا ممنون ہوں۔ میرے پاس رسمی باتوں کے لیے قطعاً کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیے، جس وقت دسترخوان پر کھانا آئے تو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں رینبو ہوٹل چاہیے، سمجھا؟ میں سمجھا نہیں علی جناب۔ وقت بہت کم ہے، لہذا اپنے مہمانوں کے لیے مجھے رینبو کا آرڈر دینا پڑا، لیکن جہاں تک مہمانوں کا تعلق ہے
ہر چیز اس گھر میں پکی ہے، سمجھ گیا؟ سمجھ کے عالی جناب. اور تمہارے اسسٹنٹ باورچی خانے سے باہر نہیں آئیں گے. بات یہ ہے کہ کھانے کے دوران رینبو ہوٹل کے بجائے ایک مہذب گھر کا ماحول باقی رہنا چاہیے. مناسب عالی جناب. لیکن 100 روپے تم اور رکھو. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں عالی جناب. گھر والے تمہیں کس نام سے پکارتے ہیں؟ عالی جناب، گھر والے مجھے چھوٹے کہا کرتے تھے، لیکن عام طور پر رواج یہ ہے کہ بٹلر کو. میں عام روش کا سخت مخالف ہوں. دیکھیے بات کچھ بھی ہو، میں یہ چاہتا ہوں. لیکن علی جناب میں ایک معزز بٹلر ہوں اور میں سیدھی سادی بات کر رہا ہوں جو تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے. میں تمہیں اپنے مہمانوں کے سامنے ایک کرائے کے بٹلر کی حیثیت سے پیش نہیں کرنا چاہتا. اس میں میری اور تمہاری دونوں کی توہین ہے. تم برسا برس سے اسی گھر میں ایک مستقل خانسامہ بلکہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے رہ رہے ہو. میں جب چھوٹا سا تھا تو تمہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا. تم جب باورچی خانے میں مصروف ہوتے تھے تو میں دبے پاؤں چھپ کے جا کر تمہارے کاندھوں پر سوار ہو جایا کرتا تھا اور تم مجھے گھوڑے کی طرح ہیناتے ہوئے پائیں باپ میں گھماتے رہتے تھے. میں اس اعزاز کے لیے علی جناب کا مشکور ہوں. آپ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت سے میں اس حویلی میں ملازم ہوں. ٹھیک. اب تک میں تمہیں کتنی رقم دے چکا ہوں؟ مجھے یاد نہیں رہا علی جناب. یہ میرا اصول ہے کہ اچھا اگر میں 200 روپے تمہیں اور دوں تو کیا تم یہ پارٹ بخوبی ادا کر سکو گے؟ اس رقم کو اگر علی جناب 300 کر دیں تو چلو سودا ہو گیا. اس صورت میں علی جناب میں اس حویلی کا پرانا ملازم ہوں. مجھ سے پہلے میرا باپ یہاں خانسامہ تھا. میں نے اسی سے یہ کام سیکھا اور جب وہ ریٹائر ہو گیا تو میں نے اس کی جگہ سنبھال. چھوٹے مجھے تمہاری ذہانت سے یہ امید تھی. اچھا چند لمحے کے بعد ابا جان اور امی جان آنے والے، میں تمہیں ان سے اور ملا دوں. پھر دیکھو شاید ابا جان اور امی جان تشریف لے آئیں. جا کر دروازہ کھولو، انہیں پورے احترام کے ساتھ اندر لیا. بہت مناسب علی جناب. وہ چاہ وہ نباہ تیرے دل سے دھل گئی، پہلے سے ایک خواب میں اب آنکھ کھل گئی. تشریف لائیے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وقت کی پابندی کا آپ لوگوں نے بطور خاص خیال رکھا. کیا آپ دونوں صاحبان ساتھ ہی تشریف لائیں؟ اتفاق کی بات کہیے جناب. آج پورے 10 سال کے بعد اسٹیشن پر شمع سے یوں ملاقات ہو گئی جیسے ڈرامہ دھوپ چھاؤں میں ہیرو. بہت دنوں کی بات ہے، نام اب یاد نہیں آ رہا. تمہیں یاد نہیں رہا؟ سلطان صاحب اس پارٹ کے لیے تمہیں لینا چاہتے تھے، لیکن تمہیں یہ ضد ہو گئی تھی کہ جب تک وہ ہیروئن کی حیثیت سے مجھے کاسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک. ہاں یاد آ گیا. ارے ابھی پچھلے دنوں وہ مجھے لاہور میں ملے تھے. ارے اب تو ان کی بھنگیں تک سفید ہو گئی. مجھے دیکھ کر کہنے لگے اسلم صاحب آپ تو بہت بڑے کریکٹر ایکٹر ہیں، آپ وہ کیا کہتے ہیں اگلی فلم میں. ابھی تک ان کا وہ کیا کہتے ہیں. ارے بھائی ایک بار اگر عادت پڑ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں پھر کہاں جاتی ہے. کیا زمانہ تھا اسلم. یا تو یوں تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی نامکمل معلوم ہوتی تھی. ہمارے کانٹریکٹ کی پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ ہم دونوں ساتھ ہی کام کریں گے، یا پھر 10 سال تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کون کہاں ہے. لاہور چلے گئے، میں مختلف شہروں میں اسٹیج پر کام کرتی رہی. یاد ہے ایک بار تو آپ دونوں اسٹیشن سے ساتھ ہی تشریف لا رہے ہیں؟ میں جیسے ہی اسٹیشن سے اترا تو کیا دیکھتا ہوں، سامنے ایک بنت مہتاب جس کے حسن پر آنکھ نہ ٹھہرے. اسلم تم ذرا بھی نہیں بدلے. آج بھی تم اتنے ہی جھوٹے ہو جیسے 10 سال پہلے تھے. پچھلے 3 برس سے میں ماں کا پارٹ بغیر میک اپ کے کر رہی ہوں. ارے اداکاری ہم دونوں کا پیشہ ہے، لیکن حسن تمہارا حق ہے اور اس کی تعریف کرنا میرا فرض ہے. تمہاری آنکھوں میں آج بھی تاروں بھری رات کا سرما ہے اور تمہارے رخساروں پر اب تک موسم بہار کے پیلے پھولوں کی مہک کر پھبن ہے. یقین کرو جب تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں پلیٹ فارم پر سوٹ کیس لیے تنہا کھڑے دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے یہ سن 50 ہے. تم ایبٹآباد میرے ساتھ کالی گھٹائیں کافر ادائیں کی شوٹنگ پر آئی ہوئی ہو. تیز ہوا سے بار بار تمہاری زلفیں چہرے پر
میرا خیال ہے ان قیمتی یادوں کو ہم کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور کام بہت باقی ہے. تشریف رکھیے. تو میں چند لفظوں میں پارٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آج رات میں نے کچھ لوگوں کو کھانے پر بلایا ہے. تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ کھانے کے دوران بہت شائستہ اور دلچسپ گفتگو جاری رکھیں. واہ کیا اچھا آئیڈیا ہے کیشما، بالکل اوریجنل آئیڈیا ہے. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں جناب، آپ کا مطلب یہ ہے کہ آج رات آپ ایک دعوت کر رہے اور آپ کو ڈر ہے کہ کہیں مہمان بور نہ ہو جائیں، لہذا آپ ایسے پیشہ ور گفتگو ساز رکھنا چاہتے ہیں جو ذہین ہوں اور بات سے بات پیدا کر سکیں. جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں. مجھے آپ کی ذہانت پر کوئی شبہ نہیں ہے. دراصل آج کی شام میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کو ایسے کرداروں میں ڈھال لیں جن کا اپنا ایک خاص رویہ ہو، اپنا ایک خاص انداز ہو، ایک خاص. زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے جناب. ہمارا پیشہ ہے اداکاری. میں اور شمع ان چند گنے چنے اداکاروں میں ہیں جنہوں نے اس 20 سال کے عرصے میں تقریباً ہر کردار ادا کیا ہے. آپ صرف یہ بتائیے کہ ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ باپ، ویلن، سائیڈ ہیرو یا ماں، سائیڈ ہیروئن، رقاصہ، بھکارن، ملکہ. ایک منٹ. میں نے ابھی آپ لوگوں سے اپنے مہمانوں کا ذکر کیا تھا نا. میرا مطلب صرف ایک مہمان سے تھا. آج رات میں نے کھانے پر ایک لڑکی کو مدعو کیا ہے جو میرا خیال آنے والی ہوگی. چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر جن کی وضاحت کرنے میں کافی وقت لگے گا، میں جیسے کہ محبت میں ہوتا ہے اس لڑکی سے کبھی کبھی بہت بے ذرا جھوٹ بھی بولتا رہا ہوتا ہے. مجھے اب یاد بھی نہیں کہ بات کس طرح شروع ہوئی تھی، لیکن بہرحال میں نے اسے بتایا کہ میرے والدین زندہ ہیں، حالانکہ انہیں مرے ہوئے زمانہ ہو گیا. یہ کہ میں خود کراچی میں رہتا ہوں اور وہاں کپڑے کے میرے کئی بڑے بڑے کارخانے ہیں، لیکن میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے والدین اسی قصبے میں رہتے ہیں اور ان کے یہاں ایک بہت بڑی حویلی ہے. اور میں سچ کہتا ہوں ان باتوں کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں. میں سمجھ رہا ہوں. ایک بار خود میں نے ایک لڑکی کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میرے والد ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے ہیں، لیکن جب اس کی فرمائشیں زیادہ بڑھنے لگی تو دفعتاً مجھے اپنے والد کے دل کی حرکت بند کروا کے ان کا انتقال کروانا پڑا اور پھر ان کی جائیداد کے کئی دعوے دار پیدا کرنے پڑے، یہاں تک کہ مقدمے بازی میں دیوالیہ ہو گیا اور اس لڑکی نے خود مجھ سے کنارہ کشی کر لی. ہم محبت میں جو جھوٹ بولتے ہیں انہیں بہرحال کسی انجام تک پہنچانا. بہرحال ایک دن اسی طرح اس نے کہا کہ تعجب ہے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. چنانچہ میں نے اس کے سامنے اپنے خیالی دوست کی ایسی تصویر پیش کی جو مثالی دوست سے کہیں زیادہ تھی. مثلا یہ کہ وہ میرے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے. میرا تمام کاروبار اسی کے حوالے ہے. اس نے میری خاطر اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ رکھا ہے. اور اسلم صاحب میرے بہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جن کرداروں کو میں یوں ہی بے خیالی میں تخلیق کر رہا ہوں ایک دن الف لیلہ کے پیرے تسمہ پا کی طرح خود مجھے پر سوار ہو جائیں گے. رفیع، اس کا پورا نام رفیع ہے. رفیع آہستہ آہستہ ان کرداروں میں اتنی دلچسپی لینے لگی کہ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی وہ شاہد، ابا جان اور امی کے بارے میں اتنی باتیں پوچھتی کہ دن بدن میرے جھوٹ میں اضافہ ہی ہوتا رہا. اور آج وہ ان سب سے ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہے. تو ہمیں والدین کا پارٹ ادا کرنا ہے. پارٹ نہیں ادا کرنا ہے، لیکن میں اداکاری نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آج کی شام آپ اس طرح باتیں کریں جیسے ابا جان یا امی مرحومہ زندہ ہوتی تو اپنی ہونے والی بہو سے باتیں کرتی. مزہ آ گیا. آسلم بڑے دنوں کے بعد ایک چیلنجنگ پارٹ، میرا مطلب ایک چیلنج ملا ہے. آپ کے دوست شاہد کا پارٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی ایسا یہ پارٹ نہیں کر سکتا. ایسے ڈراموں میں ماں یا باپ کا پارٹ نسبتاً آسان ہوتا ہے. وہ اپنی ہونے والی بہو سے زیادہ تر اپنے لڑکے کے بچپن کی باتیں کرتی. مثلا جب وہ سال بھر کا تھا تو کس طرح جلنے سے بچ گیا تھا، یا 4-5 سال ہی کی عمر میں ایسی ذہانت کی باتیں کیا کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ حیران رہ جایا کرتے تھے. لیکن ایک لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کے دوست سے بے شمار سوالات کر سکتی ہے.
ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اور غیر متوقع پارٹ کسی کو یاد نہیں کرایا جا سکتا، بالکل نہیں کرایا جا سکتا۔ دسترخوان پر شاہد کی نشست خالی رہے گی، اخلاقی طور پر جتنی دیر بھی ہم اس کا انتظار کر سکیں گے صبر اور متانت کے ساتھ انتظار کریں گے، لیکن وہ آئے گا نہیں۔ ایک مثالی دوست کے کردار کو صرف اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک آئیڈیا، شمع وہ میرا اٹیچی کیس کدھر ہے؟ یہ رکھا ہے۔ میں ذرا اس کمرے میں جا سکتا ہوں؟ شوق سے۔ ہاں بیٹے، تو میں تمہاری ماں ہوں۔ جب تم چھوٹے تھے تو رات رات بھر میں تمہارے لیے جاگتی رہی ہوں۔ جب تم نے چلنا سیکھا تو ہر ہر قدم پر میں نے تمہاری درازی عمر کی دعائیں مانگی، اور آج تم اللہ کے فضل سے جوان ہو گئے ہو میرے لال، اور تمہاری دلہن پہلی بار اس گھر میں آ رہی ہے، اور میرے بیٹے یہ خوشی کے آنسو ہے جو تم میری آنکھوں میں دیکھ رہے ہو۔ خدا تمہیں یہ نئی زندگی راس لائے میرے لال۔ وہ یا تم اس طرح کی ماں پسند کرو گے؟ خدا کی مار ہو تو سچ، کیا اس دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا کہ ایک بازاری عورت جس کے نہ خاندان کا کوئی پتہ ہے نہ وہ؟ آپ جلدی نہ کریں، دیکھیے اہمیت اس بات کی ہے کہ رفیع کے ذہن میں میری امی کے کیا خلوخال ہیں۔ بیٹے، میرے بیٹے، ذرا ایک نظر اپنے اس بوڑھے باپ کی سفید داڑھی پر ڈالو۔ آج اس کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس حویلی کے امین ہو، اس کی ایک ایک اینٹ تمہارے اجداد کی شرافت اور اعلیٰ نسبی کی گواہ ہے۔ میرے بیٹے، میرے بیٹے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے سفید داڑھی پر داغ لگ جائے۔ اسے کہتے ہیں کردار کی ادائیگی۔ ایک منٹ کے لیے تو آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ میرے والد جو تھے وہ بھانڈ نہیں تھے جی، وہ ہمیشہ بہت آہستہ لہجے میں بڑے مشفقانہ انداز میں بات کرتے تھے۔ فکر نہ کیجیے، یہ تو میں نے آپ کو ایک نمونہ دکھایا تھا کہ میں ایک کامیاب باپ کا کردار ادا کرتے ہوئے کس قسم کا مجموعی تاثر پیش کرتا ہوں۔ مجھے کوئی مجموعی یا انفرادی تاثر نہیں چاہیے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا خیال ہے کہ 20 سال کے بعد اب مجھے کسی مزید سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، کیا مجال کہ وہ میرے سامنے بات کر سکے یا مجھے یہ بتانے کی ہمت کر سکے کہ مجھے کہاں پر کس قسم کا ایکشن دینا۔ آپ ابھی بچہ ہیں اور آپ میرا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں اسلم صاحب۔ دراصل مجھے اس وقت جس قسم کی بات کی ضرورت ہے وہ باپ اگر چاہیے تو اس کی تصویر میں نے پیش کر دی، البتہ اگر آپ کو کسی رومانٹک ہیرو کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں موجود نہیں ہوں۔ دیکھیے اسلم صاحب، برا ماننے کی بات نہیں ہے، میں نے یہاں آپ لوگوں کو کوئی ڈرامہ کھیلنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ جو کردار اس وقت آپ ادا کرنے والے ہیں وہ کسی کے ذہن میں زندہ اور حقیقی انسانوں کی طرح اپنا ایک واضح تصور رکھتے ہیں۔ ان کرداروں کا اپنا ایک خاص لب و لہجہ ہے، وہ کس طرح ہنستے ہیں، کیسے بولتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ان کا کیا رویہ ہے، کوئی ان کی ایک ایک تفصیل سے اتنا ہی واقف ہے جتنا کہ آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ آپ یقیناً ایک بہت بڑے فنکار ہیں، لیکن وہ لڑکی میرے والدین سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اور ان کے بجائے میں کسی اور سے ملاقات کرا کے اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے شمع، شاید ہم واضح طور پر ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل، میں آپ کے اس تعاون کے لیے ممنون ہوں۔ کوئی بات اتنا اور عرض کروں گا کہ وقت کی کمی کی بنا پر ہم شاید ریہرسل وغیرہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی ہیں۔ مثلاً دو افراد جو برسا برس سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے سے والہانہ انداز میں محبت کی اور اب ان کی یگانگت لفظوں سے، قرب سے، اظہار سے اتنی بلند ہو چکی ہے کہ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہتے ہیں۔ میں اور شمع تقریباً
ایسی ہی زندگی بسر کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اسلم صاحب، آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہے، پھر بھی آپ کی شخصیت اتنی دلاویز اور پروقار ہے کہ وقت آپ کے چہرے پر نکھری مسکراہٹوں کے ایک فاصلے سے سلام کرتا ہوا گزر رہا ہے. آپ جب بھی سیر کے لیے باہر نکلتی ہیں تو کئی دریچوں سے سرمگی نگاہیں دور تک آپ کو پیچھے کرتی ہیں. آپ میرے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں ابا جان. آپ میرے دوست ہیں اور آپ تقریباً میرے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ خوش لباس واقع نہیں ہیں. ہاں بیٹے، یہ تو زندگی سے اپنے اپنے سمجھوتے کی بات ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا ابا جان. اور میں میرا خیال تھا امی جان کہ ابا جان کی شخصیت میں کسی جگہ آپ نے اپنا رویہ متعین کر لیا ہوگا. آئیے ہم ایک چھوٹے سے سین کا ریہرسل کیوں نہ کر لیں. یہ میں ہوں، جذباتی لڑکا جو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے. فرض کیجیے آپ نے کسی امیر گھرانے میں میری شادی کی بات چیت طے کی ہے اور وہ لوگ بہت امیر ہیں. شادی کے نام پر خالص سودے بازی کی جا رہی ہے. میں آپ کے کمرے میں آیا ہوں اور دو ایک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دفعتاً موضوع بدلتے ہوئے آہستہ سے کہتا ہوں، امی. کیا بات ہے بیٹے؟ امی، آپ نے جس لڑکی سے میری شادی کی بات چیت طے کی ہے وہ کتنی بھی امیر کیوں نہ ہو، اس سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا. میرے نزدیک دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں ایک دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہوں. وہ غریب ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے اپنی بہو بنانا پسند نہیں کریں گے، لیکن امی میری زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ میرا خیال تھا کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہے گی. بہرحال تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ زیادہ پرمسرت زندگی گزار سکتے ہو تو میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی. دنیا کی ہر لڑکی کے مقابلے میں میرے لیے تم زیادہ اہم ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ گڈ، ویری گڈ. آپ نے تو اس وقت کمال ہی کر دیا. دراصل میرے ذہن میں ایک معیاری ماں کی ہو بہو یہی تصویر تھی. بالکل. کیا یہ آپ کے کسی مکالمے کا اقتباس تھا؟ نہیں، یہ جواب تو ابھی میرے ذہن میں آیا. تعجب ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سچ مچ آپ کے کسی لڑکے نے پہلے بھی آپ سے یہی سوال کیا ہو. ہاں، لڑکا تو میرا ایک ہے. ویسے کسی کو شاید یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت جو میری طرح اتنی کم عمر نظر آتی ہو ماشاءاللہ اتنے بڑے لڑکے کی ماں ہوگی. تقریباً سال بھر پہلے وہ ایسے ہی ایک مسئلہ لے کر میرے پاس آیا تھا. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پہلے سے اس سوال کا ایک حیثیت سے ریہرسل کر اور آپ نے چکی ہوں. یہی جواب اسے دیا تھا غالباً. کیا میں صورت اتنی بے وقوف نظر آتی ہوں؟ میں نے کہا کہ اتنے جوتے ماروں گی تو شکل بگڑ جائے گی. تیری ہمت کیسی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب سے میں زیادہ خوش نصیب ہوں. لیکن آپ کے چہرے پر وہ دھیمی مسکراہٹ بہت اچھی لگ رہی تھی جو پہلے تھی. ہاں ایسے رفیق کچھ دیر میں اب پہنچنے والی ہوگی. میرا خیال ہے آپ دونوں اس کمرے کی ایک ایک چیز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. پچھلے 30 سال سے آپ لوگ یہاں مقیم ہیں. امی، آپ یہاں تشریف آئیے اور آپ ادھر آ جائیے. ابا جان، یہ اخبار لیجیے، اسے یوں ہی بے خیالی میں پڑھتے رہیے. امی، آپ کے پاس کوئی سویٹر وغیرہ بننے کے لیے نہیں ہے؟ ہاں، اصلا میرا اٹیچی تھا نا. ابھی آتا ہوں. یہ لو دیا. پلیز ابا جان، اپنے پچھلے رشتے کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں. جس زندگی کی نمائندگی کرنے والے ہیں آپ، وہاں ڈیئر بہت چھوٹا اور گھٹیا لفظ ہے. ہاں، یہ سویٹر ٹھیک ہے. سویٹر بنتے بنتے کبھی کبھی بڑی شفقت سے مجھے یا کبھی ابا جان کی جانب دیکھ کر پھر بنائی کرنے لگی. لیکن دیکھنے میں ایک بے اختیاری کا انداز ہونا چاہیے. یہ معلوم نہیں ہو کہ آپ کوشش سے یا جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہی ہیں. یوں سمجھیے کہ برسوں کی ایک عادت ہے. آپ دونوں ایک
بڑی اچھی پینٹنگ کی مانند دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کرسیاں کچھ دور ہیں، ذرا سا تھوڑا سا قریب آ جائیں، ذرا سا اب ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوت، میں تو بھول ہی گیا۔ کیا بھول گئے تھے؟ بیٹے تمہیں رحمت تو ہوگی، میز پر میرا پائپ رکھا ہے، اٹھا دو، میں بغیر پائپ کے اخبار نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی پیش کرتا ہوں، یہ لیجیے۔ سبحان اللہ امی، کتنی حسین مسکراہٹ آپ دے رہی ہیں، کیسا عجیب معلوم ہو رہا ہے انسان کے وہ سارے جھوٹ جو وہ زندگی بھر بولتا رہتا ہے، اگر کسی طرح کوئی انہیں زندگی دے سکے تو انسانیت سچائی کو جرم قرار دے دے۔ شاید رفیع آ گئی، برائے کرم جلدی سے اپنی جگہ سنبھال لیجیے، پردہ اٹھنے والا ہے۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیے، کھیل کے دوران اگر آپ سے کہیں کسی موقع پر کوئی بھول ہو جائے یا وقت پر کوئی جواب نہ بن پڑے تو میں بات بنا لوں گا، صرف اتنی درخواست کروں گا کہ آپ گھبرائیں بالکل نہیں۔ چھوٹے دروازے پہ دیکھو کون آیا۔ لیکن خود اپنے بارے میں تو ابھی تک آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ جی اتفاق ہے کہ میں نے اپنے بارے میں واقعی کچھ نہیں بتایا، بہرحال وقت بہت کم ہے، آپ دونوں چند باتیں بڑے غور سے سنیں۔ میرا نام یوسف ہے، میرے دوست کا نام شاہد ہے۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کراچی میں میرے کپڑے کے کئی بڑے بڑے کارخانے، میں بچپن میں بہت بے رحم اور وحشی تھا، لیکن ساتھ میں شرمیلا بھی تھا، اگر کوئی مجھے چھیڑتا تو میں رو دیا کرتا۔ کیا اچھا سب سے زیادہ ایماندار واقعی ہوں، میرے ذہن میں کوئی الجھاوا نہیں ہے، شاہد کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں اور یہی حالت شاہد کی بھی ہے۔ اندر تشریف لے آئیے۔ جب میں لاہور میں زیر تعلیم تھا تو آپ میرے لیے یہاں سے ہنڈے سویٹر اور کپڑے وغیرہ بھیجا کرتی، میں نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور چھوٹا سا تھا تو چیچک نکل آئی تھی۔ سب بچوں کی نکلتی ہے۔ اب وہ لوگ اندر آنے والے، سوری اس سے زیادہ بتانے کا وقت نہیں ہے، میں آپ دونوں کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ جناب عالی، اس حویلی کے برابر جو جج صاحب رہتے ہیں ان کا ملازم آیا تھا، میں نے اسے اندر بلانا چاہا لیکن اس نے اندر آنے سے انکار کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ کراچی سے کسی انور صاحب نے ٹرنک کال کیا ہے کہ حویلی کے نئے کرایہ دار کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں۔ نئے کرایہ دار کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ اگر وہ 8 گھنٹے کے اندر کراچی نہیں پہنچ گئے تو وہ خود یہاں پہنچ جائیں گے اور سخت خون خراب ہو۔ یہ انور صاحب کون ہے؟ سخت خون خراب دہرانے کی ضرورت نہیں، مجھے فوری واپس جانا ہے، لیکن میں 20-25 منٹ میں لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ لڑکے پہنچنے والی ہوگی، برائے کرم جیسے میں نے بتایا بالکل اسی طرح عمل کیا جائے۔ اگر 20-25 منٹ کے اندر میں واپس نہ ہوں تو آپ لوگ کھانا شروع کر کے میرا انتظار مت کیجیے گا۔ بہرحال میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ سخت خون خرابہ ہوگا، رینبو کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہم غنڈوں کو ڈنر سرو کرنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے شمع، ہمیں اس آدمی سے پیسے ایڈوانس لینا چاہیے تھے۔ اور کیا، اپنا تو پیشے ہی ایسا ہے کہ ہر قسم کے آدمی سے پالا پڑتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اس آدمی نے یہ سارا ڈھونگ کیوں رچایا۔ جناب عالی، اب مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے۔ شبہ؟ جناب عالی، ابھی میں نے اوپر کی منزل پر ایک سایہ گزرتے دیکھا ہے۔ یہ آواز سن رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھبرانے کی کیا بات ہے، میں بھی یہاں موجود ہوں اور یہ بٹلر صاحب بھی تو ہیں، میں تو نہیں رہ رہا ہوں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ مکرمی و مشفقی و معظمی، میں نے ابھی اپنے طریقے سے صاحبزادہ یوسف علی خان کو باہر جاتے دیکھا ہے۔ اور آپ کون صاحب ہیں؟ محبی و مکرمی و مشفقی و معظمی، یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا تھا۔ جی خیر معاف کیجیے گا، کیا آپ ہی وہ مہمان ہیں جو آج رات یہاں؟ سیدھی بات ہے جناب، ہم لوگ ایکٹر ہیں اور ہمارا اس جرم سے جو یہاں ہونے والا ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جرم؟ جی مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ کچھ گاؤں با ضرور ہے، میں اس حویلی کا مالک ہوں۔ محبی و مکرمی و مشفقی و معظمی، ذرا تفصیل سے مجھے بتائیے کہ اصل قصہ کیا ہے، آپ کون لوگ ہیں اور یہ نوجوان کیا ڈرامہ کھیلنا چاہتا ہے؟ جناب، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ 2 دن پہلے مجھے اور انہیں
یعنی شمع کو اس حویلی میں آج کے دن ایک پرفارمنس میں حصہ لینے کے لیے بک کیا گیا. کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے یوسف صاحب آپ کی شکل تک سے واقف نہیں تھے؟ عجیب محترمہ، شکل تو الگ رہی، اس بدماش نے تو میرا نام بھی نہیں سنا تھا. اسٹیشن سے میں اور یہ شمع سیدھے یہاں پہنچے، دیکھا تو واقعی یہ حویلی انہوں نے 1 مہینے کے لیے کرائے پر لی ہے. محترمی مکرمی مشفقی و معظمی، اول تو میں کسی کو 1 مہینے کے لیے کرایہ دار بناتا ہی نہیں، لیکن بعض لوگ اپنی صورت شکل سے ایسے شریف اور محترمی و مکرمی و مشفقی و معظمی ایسے نجیب الطرفین دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی ہر بات پر اعتبار آ جاتا ہے. یہی صورت مکرمی و اور تمہیں ایک پرانے وفادار ملازم کا پارٹ ادا کرنا تھا. جی ہاں خاتون. ویسے تم کام کہاں کرتے ہو؟ میں رینبو کا بٹلر ہوں. ہمیں آج شام 4 آدمیوں کے ڈنر کا آرڈر دیا گیا تھا. 4 کیوں؟ شاہد سمیت ہم 5 آدمی تھے. 5ویں آدمی کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں. ارے تمہیں بہترین دوست یعنی بہترین دوست کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں تھی. شاہد؟ جی ہاں شاہد، یار وفادار شاہد، پے کرے خلوص و ایثار شاہد. شاہد کے لیے کھانے کا انتظام کیوں نہیں تھا؟ ظاہر ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو وہ کیا کھائے گا. یہ جھوٹ ہے. پچھلے 2 مہینوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب ہم نے شاہد کے بارے میں گفتگو نہ کی ہو. خاتون محترم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جانے دیجیے اب کیا کروں. لیکن میں نے خود اس کے فوٹو دیکھے ہیں. سب فراڈ، ایک دم فراڈ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا کیا یقین ہے کہ وہ حضرت واپس بھی لوٹ آئیں گے؟ کہیں اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کوئی چال نہ چلی ہو. ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ہمارے پیسے پھر کون دے گا؟ محبی و مکرمی و مشفقی و معظمی میں پھر کہوں گا کہ بظاہر تو ایک اچھے خاندان کا فرد ہوتا ہے. اچھا خاندان ہے، اچھا خاندان. ارے اس کا خاندان تو ہم لوگ ہیں. آپ لوگ برائے کرم تہذیب کے دائرے میں رہیے. اگر یہ ڈرامہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچ جاتا تو یوسف صاحب آپ کو کتنی فیس ادا کرتے ہیں؟ گھر پر اگر کوئی مجھے بلاتا ہے تو 100 روپے لیتا ہوں. اس میں آنے جانے کا کرایہ شامل نہیں ہے. اور یہاں تک کا کرایہ کیا ہے؟ 5 روپے. صرف 5 روپے. 5 روپے یہ لیجیے. شکریہ. شکریہ. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جس شخص نے آپ کے اطراف گھیرا ڈالنے کے لیے اتنا بڑا فراڈ کیا ہو اس کی جانب سے آپ کیوں پیسے دے رہی ہیں؟ ہم تو عدالت کے ذریعے رقم پوری ہے نا؟ ہم دونوں کے 210 روپے ہوتے ہیں. 40 روپے میں بھی واپس کرتا ہوں. شمع تمہارے پاس چینج ہے؟ کوئی بات نہیں. شکریہ. آپ لوگوں نے جس خوبصورتی اور ایمانداری سے اپنے پارٹ ادا کیے ہیں اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی. تھینک یو. کیپ دا چینج. تھینک یو. ویسے آپ عام طور پر کس قسم کے ڈراموں میں پارٹ کرتے ہیں؟ ٹریجڈی، کامیڈی، سوشل، ہر قسم کے ڈراموں میں کام کرتا رہا. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ٹریجڈی اور کامیڈی کو آپس میں مکس کر دیں؟ کبھی نہیں. اچھا ایکٹر ٹریجڈی میں کامیڈی یا کامیڈی میں ٹریجڈی کا ٹچ دے گا. ایک بات اور بتائیے جی. اگر کبھی آپ کو ایک مہربان باپ کا پارٹ ادا کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو آپ عام طور پر ہیروئن کا اسی طرح خیر مقدم کرتے ہیں جیسا اس وقت میرا خیر مقدم کیا آپ نے. میں سمجھ رہا ہوں جو بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں. جی. کیا زمانہ آ گیا ہے کہ نیکی کرو اور برا سنو. محترمہ اگر میں آپ کو برمقت آگاہ نہ کر دیتا تو معلوم نہیں وہ بدماش آپ کا کیا حشر کرتا. میری بات چھوڑیے، میرا جو بھی حشر ہوتا، لیکن آپ کو اس سلسلے میں پورا معاوضہ دیا گیا تھا. اسلم صاحب، پیشے کا وقار اور دیانتداری بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے. اور انسانی ہمدردی بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے.
और आप जनाब अली, आप यूसुफ के पुराने खानदानी मुलाजिम हैं। आपका और आपके होटल का कितना बिल है? 40 रुपए खाने के मोहतरम खातून और 20 रुपए सर्विस के, कुल 60 रुपए हुए। ये लीजिए, और अब बराहे करम आप तीनों यहाँ से फौरन तशरीफ ले जाएं। मेरा ख्याल है शमा, इतने रात गए, अब हमें इस कस्बे में खाना तो कहीं मिलेगा नहीं। खाना आप दोनों का होटल से आया हुआ है। आप लोग बावर्ची खाने में खाना खाकर पिछले दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। मैं अभी कुछ देर यहाँ यूसुफ का इंतजार करूंगी। यूसुफ? माफ कीजिए, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। हालांकि मेरी डायरी में पता इसी हवेली का लिखा हुआ है। और तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आपने पहुंचने में कुछ देर की, तमाशा खत्म हो गया। मैं समझा नहीं मोहतरमा। आप शाहिद का पार्ट अदा करने आए हैं ना? पार्ट क्या माने, मेरा नाम ही शाहिद है। मैं अपने एक दोस्त साहबजादा यूसुफ अली खान की तलाश में मेरे पास इस वक्त फूलों का कोई हार नहीं है, वरना जरूर पेश करती। आप पहले एक्टर हैं जिसने इस स्टेज पर स्क्रिप्ट के मुताबिक एंट्री दी है। बहरहाल तशरीफ रखिए। देखिए, पेशे का अपना भी कोई वकार होता है। मैं मानती हूँ कि यूसुफ सख्त फ्रॉड आदमी है, लेकिन जब उसने खुद को एक शरीफ और खानदानी आदमी जाहिर करने के लिए बाकायदा आप लोगों से एग्रीमेंट किया है और आप उस पर दस्तखत कर चुके हैं, तो फिर ईमानदारी का तकाजा तो यही है कि... एक मिनट मोहतरमा जी, आप साहबजादा यूसुफ अली खान ही की बात कर रही है ना? ऐसा भी क्या भोलपन के आदमी ओवर एक्टिंग करने लगे। शाहिद साहब, माफ कीजिए, मुझे आपका असली नाम नहीं मालूम। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तमाशा खत्म हो चुका है। ये बताइए, आपसे कितने पैसे तय हुए थे? मेरे पास बहुत कम रकम रह गई है, फिर भी अगर आपका अकाउंट साफ हो जाए तो मैं चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मैं इस मकान में तन्हा यूसुफ का खैर मकदम करना चाहती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। बहरहाल पैसे लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है। आपसे कितने पैसे तय हुए थे? ये बताइए, आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 70 रुपए बाकी बचे हैं। लाइए 70 ही लाइए। 50 और 2 ये 70। ये लीजिए, अब आप यहाँ से फौरन तशरीफ ले जाइए। फौरी चले जाने के अलहदा पैसे होंगे? फिर मुझे किसी आदमी को आवाज देना पड़ेगी। दखल अंदाज होने की माफी चाहता हूँ। क्या उन दोनों हजरात को खाना सर्व कर दूं? हाँ, और इन साहब को बाहर निकाल दो। निहायत मुनासिब। एक मिनट, मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझे चंद बहुत जरूरी बातें कहना है। जो बातें मुझे यूसुफ के वालिदैन से मालूम हो चुकी है, उससे ज्यादा मुझे जानने की ख्वाहिश भी नहीं है। प्लीज गेट आउट। क्या वो लोग मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए? बहुत पहले। इतनी देर से पहुँचने पर कायदे से आपको तो एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए था। वो कहाँ है? उनका बिल अदा किया जा चुका है। मैं यूसुफ साहब के असल वालिदैन का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर शाहिद, या जो नाम भी आपका हो, मुमकिन है आप बड़े एक्टर हो, लेकिन अगर इस ख्याल से सिचुएशन को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और रकम आपको मिल जाएगी, तो मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यूसुफ के असल वालिदैन जिंदा हैं और अभी कुछ देर में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। दखल अंदाज होने की माफी चाहता हूँ। क्या उन दोनों हजरात को खाना सर्व कर दूं? तुम उन्हें जाकर खाना खिलाओ, और जब वो खाने से फारिग हो जाए तो उन्हें पिछले दरवाजे ही से खुदा हाफिज कह देना। बहुत मुनासिब। जी जनाब। तो यूसुफ को ये मालूम हो चुका है कि उसका ये ड्रामा नाकाम हो गया, और अब आपके जरिए फौरन ही दूसरा प्लॉट की और छोड़ें। बाज वक्त मोहतरमा हकायक प्लॉट से कहीं ज्यादा सनसनीखेज होते हैं। मसलन क्या आपको ये मालूम है कि इस वक्त जब हम और आप यहाँ बातें कर रहे हैं, यूसुफ साहब सेहरा बांधे काजी के सामने दो जानों बैठे अपनी एक रिश्तेदार लड़की के बारे में ये इकरार कर रहे हैं कि कबूल किया मैंने। आप तो पहली ही हकीकत सुनकर बेहोश हुई जा रही हैं। क्या आपको पता है कि ये मोहब्बत की शादी है? क्या आप जानती हैं कि शकीला और यूसुफ के बचपन की मंगनी है?
کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شکیلا کے والد نے ہی یوسف کو انجینئرنگ تک تعلیم دلائی اور اسے ملازمت دلائی؟ کیا یوسف نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ محض اس شادی کی وجہ سے یوسف کے غریب بوڑھے ماں باپ پچھلے 7-8 سال سے شکیلا کی کوٹھی میں رہتے ہیں اور ان کے اور یوسف کے سارے اخراجات شکیلا کے والد برداشت کر رہے ہیں؟ میرے خدا، آج کی رات کے بعد میرے لیے کوئی اور سورج طلوع نہیں ہوگا۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اپنے لفظوں کے انگارے میں ہی روح پر انڈیلتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس الفاظ ختم ہو جائے اور میں اپنے خدا سے کہہ سکوں، بارے الہ، کیا آج کی شام دنیا کی ہر سچائی کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے؟ کیا آج کے بعد کوئی انسان دوسرے انسان پر اعتماد نہیں کرے گا؟ کیا ہم مر جائیں؟ الہی، کیا ہم مر جائیں؟ تو تباہ ہو گئے۔ ارے ہمارا تو گھر اجڑ گیا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ یوسف کا بچہ کدھر ہے؟ اب تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ ارے اب تو اس کی ٹھنڈک پڑ گئی، 500 مہمانوں کے سامنے منہ کالا ہو گیا۔ ہم تو مر گئے۔ ابا جان، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ یوسف وہاں پہنچ گیا ہوگا، بلکہ میرا خیال ہے اب تک تو نکاح بھی پڑھایا جا چکا ہوگا۔ دیکھن چکر آخر وقت میں بھی دگا دے رہا ہے۔ میں تو وہیں سے چلا آ رہا ہوں، 2 گھنٹے تک انتظار کر کر کے آخر کو سارے مہمان چلے گئے۔ شکیلا کے ابا نے میرا اور یوسف کی اماں کا اور تیرا سب کا سامان سڑک پر نہیں کیا۔ ہمارا تو گھر تباہ ہو گیا، ہم لٹ گئے۔ آپ بات کہاں سنتے ہیں؟ یوسف کو یہاں سے گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، آپ جلدی سے واپس جائیں، وہاں آپ تک نکاح بھی ہو چکا ہوگا۔ اچھا، وہ سچ مچ چلا گیا؟ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ویسے تم یہی رہنا، شاید پھر ادھر بھاگ آئے۔ پروردگار، میرے اللہ، ہم پر لٹ گئے۔ محترمہ، یہ تھے یوسف کے اصلی بات۔ ان جیسے بات سے تو ایکٹر بات ہی اچھا، جو کم از کم قاعدے اور قریبے سے بات تو کر سکتا ہے۔ یہ تو اتنے بدحواس تھے کہ آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ رفیق، شاہد تم یہاں کیسے آئے؟ ارے بھائی، تماشا ختم ہو گیا، اب کسی کے آنے پر کیا پابندی ہے؟ تو یوں ہوا؟ ہاں، اور جب آپ کو یہاں سے فرصت ہو جائے جناب یوسف صاحب، تو سیدھے گھر آ جائیے گا۔ مہمانوں کو زیادہ انتظار کرانا اچھا نہیں ہوتا۔ رفیع، مجھے اب تم سے کچھ کہنا تو نہیں ہے، لیکن شرم انسان، یہ غیرت آدمی، ایک معصوم دلہن کے روسی جوڑے کو آگ لگا کر آپ میرے پاس کیا نیا جھوٹ لے کر آئے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ کچھ دیر یہاں اور رہی تو انسانیت سے سچائی اور خلوص اور حمیت ہمیشہ کے لیے سلب کر لی جائے گی۔ تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ہم جب پہلے ہی سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، اپنے وجود سے نفرت کرنے لگیں گے۔ رفیع، تم مجھ سے جتنی بھی نفرت کرو کم ہے، لیکن میں تمہیں نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کروں گی، میں تمہیں یاد رکھوں گی، چمیلی پر لپٹے ہوئے اس زہریلے ناگ کی طرح جس کی دہشت سے پھولوں کے چہرے سفید پڑ جاتے ہیں۔ رفیع، مجھے صرف 2 منٹ بات کرنے کی اور اجازت دے دو۔ میں اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں شکیلا سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ ڈاکو، تم دیکھ لیے کہ ہم تو خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ رفیع، تمہیں ان دنوں کا واسطہ جب تم نے مجھ سے محبت کی تھی، تنہائی سے، ماحول سے، خاندانی الجھنوں سے بے نیاز ہو کر تم نے مجھ سے محبت کی تھی۔ تمہیں اسی لمحے کا واسطہ جب بھرے چاند کے نیچے تم نے پہلی بار مجھ سے اقرار محبت کیا تھا۔ رفیع، مجھے صرف 2 منٹ اور دے دو۔ اچھا، آؤ، یہ 2 صدیاں تمہارے ساتھ اور صحیح۔
بے میری آدمی کے کیسا خار کیا ہے. اپنی طویل قدمت زندگی سے صرف ایک شام چاہی تھی, وہ بھی نہیں ملی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھ سے اتنا جھوٹ کیوں بولا؟ سیدھی سی بات ہے رفیع, تمہاری بے لوس بے داغ محبت کے وقت میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. میرے جسم پر آوارہ لڑکیوں کے ہونٹوں کے داغ ہیں, میری دل پر جھوٹی سادے بازی کی نہیں رہ سکتے. میں نے سوچا کم از کم ایک شام, صرف ایک شام کے لیے میں اپنی ناپاک جسم روح سے علیحدہ ہو کر ایک مقدس ماحول میں شریف والدین کے ہمراہ خدا کو گواہ بنا کر تم سے یہ کہہ سکوں میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ اقرار تم اب بھی کر سکتے ہو؟ جانتے ہو رفیع کہ آج کے بعد شاید ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر تمہارے سامنے صرف یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے. اور اب جبکہ ہم ایک منٹ کے طویل عرصے تک ایک ساتھ زندگی بسر کرتے رہے, اس طویل مدت کا ایک ایک لمحہ ہم ایک ساتھ گزارا ہے. تمہیں میری ساری کمزوریوں کو بھی علم ہو چکا ہے رفیع, اور میری محبتوں سے بھی تم واقف ہو. تمہیں میرے الفاظ کی صداقت پر شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی دھوکے دیے خود اپنی آنکھیں کو دیے. میں ساری عمر ماں باپ کی اس شفقت کو ترستا رہا جو بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے اور سچ بولنے کا حوصلہ ادا کرتی رکھی. میں نے اپنے خیال میں اپنے لیے ایسی مثالی والدین کی تخلیق کی جو تاجر نہیں تھے اور جو اپنی اولاد کو تجوریوں سے نہیں ناپتے تھے. میں نے اپنی تنہائیوں کو سجانے کے لیے ایک دوست کی تخلیق کی جو میری دوستی کا کوئی کمیشن نہیں لیتا تھا. اور ان خیالی کرداروں میں ایک دن تم مجھے مل گئی. تمہاری آنکھوں میں اتنی پاکیزگی تھی, ایسا تقدس تھا کہ اس دنیا کے گھٹیا خود غرض اور نمائشی لوگوں سے تعریف کرانے کے بجائے میں نے تمہیں اپنے خیالی کرداروں سے متعارف کرا دیا. اور اس کے لیے مجھے خود کو بھی ایک خیالی پیکر میں تبدیل کر دینا پڑا. بہرحال میں تمہاری مجبوریوں کو سمجھ رہی ہوں. رفیع میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس اب میں کہنے کے لیے کچھ ہونا, شاید تم خود کچھ زیادہ سننا پسند کرو گے. لیکن اب جبکہ پورے 2 منٹ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک رہ چکے ہیں اور ایک ایک سیکنڈ کے طویل زمانے ہم نے ایک دوسرے کی محبت میں ایک ساتھ گزارے ہیں, تو رفیع ہمیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آزردہ نہیں ہونا چاہیے. اس دوران میں تم مجھ سے ناراض بھی ہوں, بدگمانیاں بھی پیدا ہوئی. کبھی کبھی تمہیں میرے کردار پر شک پیدا ہو گیا, لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے واضحانہ محبت کرتے رہے. فرض کرو رفیع شاید برے کردار کا آدمی نکلا تو ہمارے کیا بگڑا, خود اس کم وقت میں اپنا نقصان کر لیا. اور تم جو اتنی بلند, ایسی پرخوش اور اتنی وفادار ہو, اس سے کیا لینا؟ ٹھیک ہے, یہ کافی نہیں ہے کہ شام کے پرسکوت گہرے سناٹے میں میں ہوں اور تم ہو, اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. رفیع شام میں تمہارے لیے ایک ہار لے کر آیا تھا, یہ رہا. یہ ہار میں تمہیں ان اچھے برے زمانوں کے نام پر پہنا رہا ہوں جو پچھلے 3 منٹوں میں ہم نے ایک ساتھ گزارے, اور
और एक दूसरे पर यकीन रखा। अच्छा, ये हार मुझे पहना दो। लक्ष्मी, झूठे सच्चे लोग